من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفا اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان بہت کمزور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شہوات سے پیچھے ہٹے، وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا، اس میں صبر نہیں ہے کہ شہوتوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ نفس ہے اور شیطان ہے، تو نفس اور شیطان اس کو آمادہ فساد کرتا ہے۔ تو اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، تو اس کی طرف یہ کم جاتا ہے، اور جو شہوتوں کی چیزیں ہیں اس کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ سنیما میں زیادہ لوگ ہیں، یوٹیوب پر زیادہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے، صبح تک جاگتے ہیں لیکن فجر نہیں پڑھتے۔ جو شہوت کی چیزیں ہیں اس سے یہ صبر نہیں کر سکتا، اور یہ مشکل کام ہے۔ توجہ، اب یہ مشکل کام یہ کرے گا تو قبر اور آخرت میں مزے ہوں گے نا، اور اگر وہ مشکل کام نہیں کرے گا، جو دل میں آئے من چاہی زندگی نہ کہ رب چاہی زندگی، تو برباد ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا، اور غرق ہیں سارے۔ رات کو ڈرامے فلم میں فجر کی نماز میں امت غیر حاضر ہے، تو آٹے میں اور تنخواہ میں برکت کہاں سے آئے گی؟ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شہوات سے پیچھے آدمی ہٹے گا تو اس میں تکلیف ہے، بدکاری سے بچے گا، گندے فلم سے بچے گا، گندی مووی سے بچے گا، دل میں تکلیف ہوگی، اس کو برداشت کرے گا تو قبر و آخرت میں مزے ہیں۔ اگر یہ گانے سنے گا، ڈرامے فلمیں دیکھے گا، فجر کو اٹھے گا نہیں، تو اپنے دل کو گناہوں سے خوش کر رہا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور قبر و آخرت میں اس کی پٹائی ہوگی۔ ایک مطلب وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کا یہ ہے۔ دوسرا جو مطلب ہے، اس لیے میں نے 28 سال بعد صرف ایک ٹکڑا پڑھ لیا، ورنہ میں 4-5 آیتیں پڑھتا ہوں، نہیں تو ایک آیت پڑھتا ہوں، لیکن میں نے آج ایک ٹکڑا پڑھ لیا۔ اور یہ آیت کا ٹکڑا آپ کو تب سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنے خلاف کچھ بولوں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں گاؤں میں نے فجر کی نماز پڑھی، تو واپس آ رہا تھا فجر کی نماز سے، تو اسامہ بھی ساتھ تھا۔ کہاں ہے اسامہ؟ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا ابو بھی ساتھ تھا، میرا چچزاد بھائی ہے بڑا۔ تو جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچا نا، تو میں نے پیچھے دو طرف 15 گھر چھوڑے تھے، تو نیا گھر بن رہا تھا۔ توجہ، نیا گھر بن رہا تھا، تو میں نے اس کے ابو کو کہا، چچزاد بھائی کو، کہ یہ جو گھر بنا رہے ہیں تو اوپر والی چھت تھا، انہیں زیادہ آگے کر لیا، تو اتنا ان کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ جب میں نے خود اپنے گھر میں دیکھا، اپنے گھر کی طرف دیکھا، تو میرا جو چھت تھا وہ ان سے بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ تو اس سے کہ وہ کورتا زکنا یار کا پارام کی نہ کنا یار، کورتا زشا بزا پارام کی، تو میرا چھت جو ہے نا وہ اور تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا تھا۔ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ حاضر کرو، اور اس پر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے چچزاد بھائی کو کہا، اسامہ کے ابو کو، کہ ہمارا تو تھوڑا سا زیادہ نکلا ہے۔ اپنی غلطی انسان کو نظر نہیں آتی، اس لیے میں رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کرتا ہوں کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں۔
پھر کوشش کرتا ہوں اس سے بچ جاؤں. آپ بھی اپنی غلطیوں پر توجہ فرمائیں. پہلے تو مسئلہ سمجھو کہ چھتے کا حکم کیا ہے. چھتے کا حکم یہ کہ اگر کسی نے چھتا نہیں نکالا ہے تو چھتا نکالنا حرام ہے. اگر سب نے نکالا ہے تو نکالنا جائز ہے. اگر پورے محلے نے نکالا ہے تو جائز ہے. آگے ایسے گھر موجود ہے کہ انہیں اور بھی آگے نکالا ہے، جائز ہے. اگر سارے راضی ہے تو پھر جائز ہے. سارے نکالتے ہیں تو پھر جائز ہے. ہم نے 2 فٹ سامنے نکالا ہے سامنے والے گھر کا، اور انہوں نے 15 فٹ نکالا ہے سامنے والوں نے. بہرحال 2 فٹ نکالا ہے. میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں. اپنی غلطی نظر نہیں آتی تو انسان ضعیف ہے. اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، اس لیے میں نے تھوڑا سا آج پڑھا ہے کہ یہ الٹ نہیں سوچتا. کیا نہیں سوچتا؟ الٹ. نقطہ ضعف کا کیا مطلب ہے؟ الٹ نہیں سوچتا کا مطلب کیا ہے؟ لڑکی آ رہی ہے، اس کے برقعے کو دیکھو، اس کی چادر چھوٹی ہے، یہ چست ہے، یہ باریک ہے، یہ چہرہ کیسے چھپایا ہوا ہے، صرف ناک پر دوپٹہ ڈالا ہے تو کتنی بری لگ رہی ہے. تو اوروں کی عورتیں بری لگتی ہے، تو آپ کی اپنی بیوی اور بیٹی اور بہو اور بہن کیا وہ صحیح پردہ کرتی ہے؟ وہ نظر نہیں آتا. اس کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی کے ناک سے، کان سے اور دان سے گند نکلتا ہے. نکلتا نہیں نکلتا ہے؟ تو دان گند نکل گیا تو اس کو سونگتے بھی ہے اور برا بھی نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی اور دان سے گند نکال دے اور آپ کے ناک میں ایسے کر دے تو آپ کو الٹی آ جائے. آپ نے کان میں انگلی ماری تو کالا سا گند نکل آیا تو آپ نے اس کو ایسے ایسے کیا تو کوئی الٹی نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی اور اس طرح کرے گا، اپنی ناک سے چوزا نکال دیا. کیا نکال دیا؟ چوہا یا چوزا یا منگک، چوہا، اور اس کو پھر ایسے ایسے کرتے ہیں، گیند بھی بناتے ہیں. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر دوسرا ناک سے گند نکالے، اس کو الٹیاں ہیں. یہ مادی مثال ہے اس کی کہ اپنی غلطی نظر آتی ہے لیکن دوسرے کی اپنی غلطی نظر نہیں آتی لیکن دوسرے کی غلطی نظر آتی ہے. تو یہی حال گناہ کا ہے. اگر یہ لڑکیوں کو دیکھے، ہاں لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، تو خود تو دیکھ رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، تو جو خود کر رہا ہے، تو انسان ضعیف ہے. توجہ، کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب کیا ہو گیا؟ شہوات سے بچنے پر صبر نہیں کر سکتا. شہوتوں سے بچنے پر صبر نہیں کر سکتا. نظروں کی حفاظت کرے، نہ محرموں کو نہ دیکھے لیکن دیکھتا ہے. لیکن بچیں گے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، میرے سمیت، لیکن عادت بنانا یہ بہت بری بات ہے. تو الٹ نہیں سوچتا. کیا مطلب؟ میرے ایک خاندان میں میری ایک حیثیت ہے، کچھ مجھ سے اوپر ہے دنیاوی، کچھ نیچے ہیں. توجہ، آپ کا بھی حال ہے. تو نیچے والے کہتے ہیں کہ ہم کو دیتا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں دیتا، ان کو دینا چاہیے. ہم کو کیا دینا چاہیے؟ پیسے کی چیزیں دی. تو کیا جو یہ سوچتا ہے اس کے خود جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو تنخواہ میں 1000 روپے دیتا ہے؟ نہیں. 500 روپے دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ میری قدر نہیں کرتا. تو آپ قدر کرتے ہیں؟ یہ میری غیبت کرتا ہے، لوگ غیبت کرتے ہیں، لوگ چغلی کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نہیں کرتے ہیں. انسان الٹ نہیں سوچتا ہے. جو غلطیاں لوگوں میں نکالتے ہیں وہ ہم میں خود ہوتی ہیں. اور
بیعت کا مقصد ہی ہوتا ہے، توجہ نقطہ آگے، بیعت کیوں کرتے ہیں بزرگوں سے یا بیعت کو چھوڑو علماء کے درس میں ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم الٹ سوچیں، اپنے مفاد میں ہر ایک سوچتا ہے، اس کے الٹ پر اپنے خلاف سوچیں کہ میرے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، میرے اوپر کس کے حقوق ہے کہ میں وہ ادا کروں۔ تو انسان بڑا کمزور ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، پہلا مطلب کیا ہے؟ شہوت سے پیچھے ہٹتے وقت یہ صبر نہیں کرتا۔ دوسرا مطلب اپنے مفاد میں سوچتا ہے، اس کا الٹ نہیں سوچتا، دوسرا مطلب۔ تیسرا مطلب یہ ایتھیسٹ اور سیکولر لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں، ایتھیسٹ، سیکولر، لامذہب، اللہ کے وجود پر اعتراض کرنے والے، شریعت پر اعتراض کرنے والے، یہ کہاں پر ہوتے ہیں؟ یونیورسٹیوں میں۔ کون؟ لڑکے لڑکیاں۔ خلق الانسان ضعیفہ پر بات چل رہی ہے۔ وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں پتہ ہے؟ ایک، ان کی صحت اچھی ہے اس لیے اس طرح کرتے ہیں، صحت ٹھیک ہے۔ دو، ان کے باپوں نے اور دادا نے حکومت سے حرام کھا کے، رشوت، جتنے فوجی ہیں اور جتنے یہ سیاسی لیڈر ہیں، یہ سب مر کے کھاتے ہیں۔ تو ان کی اولاد یونیورسٹی میں ہوتی ہے تو صحت بھی اچھی ہے اور پیسہ بھی زیادہ ہے، تو ان کو اللہ سے کیا لینا دینا؟ پیسے جو ہے، صحت بھی ہے، تو اللہ نے پہلی وحی اتاری تو اس میں فرمایا کلا ان الانسان یطغی ان رآہ استغنی۔ جب آدمی مستغنی ہو جاتا ہے تو یہ بغاوت پر اتر آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پر، رسول پر، دین پر، اسلام پر، قرآن پر، حدیث پر، پردے پر، اس پر اعتراضات کرتے ہیں، جہاد پر۔ کیوں؟ باپ نے حرام کمایا، کیوں؟ صحت اچھی ہے، کیوں؟ پیسے زیادہ ہیں۔ کلا ان الانسان یطغی ان رآہ استغنی وخلق الانسان ضعیفا۔ لیکن اگر اس کو دست لگ جائے، ایتھیسٹ ایک لڑکا ہے، ان کو باہر سے چائنا اور رشیا سے زیادہ اور یورپ امریکہ سے مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال کرنے کے لیے کم فنڈنگ ہوتی ہے۔ ایسے لڑکے اور لڑکیاں، موم بتی مافیا، این جی اوز والے، میرا جسم میری مرضی، اور یہ سارا واقعہ، ان کو تنخواہیں باہر سے آتی ہیں۔ غریب خاندانوں کے لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ عاصمہ جہانگیر جو چلی گئی اس دنیا سے، اس کی پارٹی والے وہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اللہ، رسول، دین، اسلام، پردہ، میراث کے احکام، قرآن کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ پتہ گینگ ہوتا ہے، کیوں؟ پیسے پورے ہیں۔ تو ایک لڑکا تھا، تو وہ ایتھیسٹ تھا، اس کو دست لگ گیا۔ کیا لگ گیا؟ بس دست رک نہیں رہا، ہر اسپتال میں داخل ہو گیا، دن بدن کمزور ہو رہا تھا اور دست لگا ہوا ہے، دست رکتا نہیں۔ یا اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، دست کیسے رک جائے؟ تو یا اللہ میری صحت ٹھیک فرما۔ وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے گناہوں سے توبہ کر دی۔ ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا، آپ جانتے ہیں راجہ بازار میں ان کی بہت بڑی دکان ہے ڈاکٹری کی، والد بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہے، ایتھیسٹ ہو گیا تھا 7-8 سال۔ پھر میرے پاس آیا، پھر اس نے بہت باتیں مجھے بتائی کہ میں اللہ، رسول، دین، اسلام کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا مت مانو، اللہ نے قرآن بھی لکھا ہے کہ مجھے مت مانو، کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے مت مانو، بات ختم ہو گئی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ تو میں نے اس سے 2 سوالات کیے، 2 سوالات کیے، بار بار کے گفتگو سے وہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن 2 سوالات کے وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ ویڈیو سٹاپ کر دو، ویڈیو بند، سٹاپ ہے کہا،
ادھر دیکھو کیا ہو گیا. بعض اوقات کسی کو سمجھانے کے لیے آپ قرآن و حدیث سنائیں گے، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں سمجھتا ہے، اس کی عقل پر اٹیک کرو گے، سائیکالوجی ہٹ، وہ ٹھیک ہو جائے. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات ختم. وہ اسمبلی میں تقریر کرتے تھے تو ایک عورت بہت چیخیں مارتی تھی، یہی سیکولر لوگ ہمیشہ چیخیں مارتی تھی، اور مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اپنا بیان فرماتے تھے. تو ایک دن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پر اس نے سوال کیا اسمبلی میں، توجہ چاہیے، ایتھیسٹ سیکولر تھی، کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال کیا. تو اس کا جواب تو آپ کو آج ہم نے اس دن پڑھا ہے، یہ 5واں پارہ ہے، پہلی لکیر ہے، کہ جو عورت کسی کی بیوی ہو اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اور عورت 2 شادی نہیں کر سکتی. عقلی جواب یہ ہے کہ اگر 4 خاوند ہوں گے تو اولاد کس کی ہوگی، اولاد کس کو ملے گی؟ لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ پر جب انہوں نے یہ سوال کیا تو مفتی محمود نے اس کی طرف منہ کر کے کہا، قرآن و حدیث نہیں سنایا. مفتی محمود رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے بیان کا مقصد، علماء کرام کا جو بیان ہوتا ہے اس کا مقصد ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو ان کے لیے 4 شادیاں ہیں، مرد کے لیے اور عورت کے لیے 1 شادی ہے. یہ ان کو ہم سناتے ہیں جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اور اب تو قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتی ہے، آپ کے لیے 4 کی 6 شادیاں بھی جائز ہیں. تو شپکو کا 6 شادیاں کرو، 11 کرو، ہمارا آپ سے کیا ہے. اگر آپ قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتی ہے، جو ہم حکم سناتے ہیں ان کو، جو قرآن و حدیث کو فالو کرتی ہے، فسکت گل زمان ونجح شیر زمان. اللہم صلی